یا گھر کے اندر اگر گوشت نہ پکے، ایک کہتا ہے میں آلو نہیں کھانے، دوسرا کہتا ہے میں گوشت نہیں کھانا، وہ تربیت کہاں ہے جو اپنے گھر کے اندر اپنے ماں باپ کے دسترخوان سے لے کے آئی؟ اس راز کا نہ مولوی عبید اللہ صاحب کو پتا تھا، نہ حاجی یوسف صاحب کو پتا تھا، نہ اس راز کا میرے عزیز و قاری صاحب کو غفران اللہ کو کسی کو نہیں پتا تھا۔ اس راز کا تو تجھے پتا تھا کہ ریڑیاں لگانے والا، پھیریاں لگانے والا، مزدوریاں کرنے والا میرا باپ ہے۔ اس نے آج مجھے عزت والے گھر میں عزت دار کے ساتھ بسا دیا، اور میری بچی ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں اس کے پیچھے ہمارے ماں باپ کے کتنے خون کے آنسو اور ان کی کتنی دعائیں ہیں، جو آج کہتی ہے اچھا تو میرا حق نہ دے، میں عدالت کے اندر جا کے اپنا حق لوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آئے، کونے میں بیٹھ کے بچوں کی طرح بلبلانے لگ گئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے۔ بیوی نے یوں نہیں کہا عدت کم یہ رونا ہر وقت روندا رہے گا، ہم کسے کہاں تک چپ کرائیں۔ بیوی نے سارا کام کاج چھوڑ دیا اور دوڑی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگی خدا خیر کرے، کوئی چیرا نظر نہیں آ رہا، کوئی زخم نظر نہیں آ رہا، کوئی جلا ہوا نشان نظر نہیں آ رہا، عمر بتا تیرا رونا مجھے مل جائے، عمر بتا کس چیز نے تجھے رلایا؟ یوں نہیں کہا کتنے دن ہو گئے میرے پیر میں جتی کوئی نہیں، میں ننگے پاؤں پھر رہا ہوں۔ یوں نہیں کہا کتنے دن ہو گئے 17 پیمند والا لباس پہن کے پھر رہا ہوں۔ یوں نہیں فرمایا کہ میں آج گوشت والی دکان پہ گیا تھا، میرے نفس نے کہا عمر گوشت کھانے کو دل کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ میں نے کہا میری جیب میں پیسے نہیں ہے، تو نفس نے کہا ادھار کر لے، دنیا تیرے پہ اعتبار کرے گی۔ تو عمر اپنے نفس کو کہنے لگے اس سے ادھار کروا رہا ہے، تو ہی میرے ساتھ ادھار کر لے، آج سوکھی جو کی روٹی پر گزارا کر لے، کل تجھے اللہ سے وعدہ لے کے جنت کے دسترخوان پہ بٹھاؤں گا۔ میری بچی اگر تجھے یقین آ جائے اور پتہ لگ جائے کہ تیرے باپ کی یہ بیوٹی پارلر کی کمائی میں، اس بیوٹی پارلر پر خرچ ہونے والی کمائی، تیری 1-1 لاکھ کا شادی اور ولیمے کا جوڑا پہننے والی کمائی پر، اللہ اکبر، یہ کسی بینک سے ATM سے نہیں لے کے آیا، اس کے ہاتھوں کو دیکھ کتنے چھپے ہوئے چھالے نظر آئیں گے، جس نے تیری خوشی کے لیے سب کچھ تیرے پہ قربان کر دیا۔ آج کہتی ابو جی تسی پتہ نہیں میرے لیے کی غلط فیصلہ کیتا، ابو جی آپ کو پتہ نہیں کیا پڑی تھی، 2 روٹیاں میرے پہ بھاری تھی۔ کینسر جیسا مرض باپ برداشت کرتا ہے، جس بیٹی کو جگر کا ٹکڑا بنایا وہ گلا کرے خدا کی قسم برداشت نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے رو رہے ہیں، بیوی کہنے لگی عمر خیر ہوگے کیا بات ہے؟ کہ آج مسجد نبوی سے جب باہر نکلا ہر کوئی مجھے دیکھ کے کہہ رہا تھا واہ عمر، کوئی کہہ رہا تھا بکری شیر کو ایک جگہ کھڑے کر دیا، کوئی کہہ رہا تھا واہ عمر اللہ اکبر، انسان کیا جانوروں کے حق پورے کر دیے، تو نے جنگلوں کے اندر روڈ بنا دیے تاکہ کوئی جانور کا پاؤں کسی کھڈے میں آئے، کسی سوراخ میں آئے، ہڈی نہ ٹوٹ جائے۔ عمر تو نے اللہ کی مخلوق کا حق ادا کر دیا۔ اللہ اکبر، جب میں گھر آیا مجھے تو نظر آئی، تیرے پہ میری نگاہ پڑی۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ گھر والی اپنی بیوی کو، کہ جب تیرے پہ نگاہ پڑی میں نے کہا اس سے بھی تو پوچھ کے دیکھ میں نے اس کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا ہے۔ ڈر رہا ہوں اگر تو نہ کر دے تو عمر پہ کیا بنے گی، اس لیے ڈر کے مارے رونا شروع کر دیا، تیرے سے پوچھ نہیں رہا، بتا میں نے تیرا حق ادا کیا کہ نہیں کیا۔ کہنے لگے عمر پھر ناراض نہ ہونا، تیرے سے ڈر کے کہوں کہ اللہ سے ڈر کے کہوں؟ کہا اللہ سے ڈر کے کہے۔ کہا عمر پھر تو نے جانوروں کے حق ادا کیے، تو نے میرا حق کوئی ادا نہیں کیا۔ بیوی کہنے لگی بس یہ لفظ میرے منہ سے نکلا، پھر عمر کو دیکھنا تھا تڑپ تڑپ کے آنسوؤں کے ساتھ رو رہا ہے، ایسے رویا جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے۔ میرے کو عمر خیر تو ہے؟ کہنے لگی اتنا بڑا فیصلہ سنا دیا، بتا عمر اللہ کے دربار میں کیا منہ لے کے جائے گا؟ کہا عمر تو نے تو پوچھا، میں نے تو نہیں بتایا۔ روٹی پانی لتا جب تجھے نہیں ملا تو مجھے تو اس کا گلہ ہی کوئی نہیں۔ جب عید کے دل تو پیوند والا لباس پہنے تو عمر مجھے تو گلہ ہی کوئی نہیں۔ لیکن گلہ اس بات کا ہے عمر جب سے نبی کی امت کا بوجھ تیرے پر آیا، پہلے اپنا آپ بنانے میں زندگی گزر گئی، پھر امت کا بنانے میں تو نے سارے دن رات لگائے،
عمر میں بھی تو عورت ذات ہوں، میرا بھی دل کرتا ہے تیرے سے ہنسنے کو، میرا بھی دل کرتا ہے تیرے سے دل کی بات کرنے کو، میرا بھی دل کرتا ہے ڈیمانڈ کرنے کو، لیکن عمر کیا کروں، سارا دن غریبوں یتیموں کے دروازے پہ دھکے کھاتا ہے اور رات کو مصلے پر بیٹھ کے اللہ کو اپنے دکھڑے سناتا ہے۔ عمر جب مصلے پہ تجھے بیٹھا دیکھتی ہوں میری ساری خواہشات کے چراغ بجھ جاتے ہیں۔ عمر تو آگے دعا کرتا ہے، تیرے پیچھے بیٹھ کے میں دعا کرتی ہوں، اللہ اللہ عمر پر رحم کر دے۔ میرا بھی تو دل چاہتا ہے کہ میں تیرے سے من چاہی بات کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے اور بیوی سے کہنے لگے بتا حق معاف کرنے کا کوئی حل بتا دے، یہی کر لے جو کرنا ہے۔ عمر کے اندر اتنی طاقت نہیں، عمر کی کمر اتنا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی کہ تیرے حق کا بوجھ لے کے اللہ کے سامنے آئے۔ بیوی سیاڑی تھی، عقل مند تھی، یوں نہیں کہا بیت المال سے سونا سونا زیور لا دے، کنگل لا دے، چوڑیاں لا دے، یوں نہیں کہا عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی چھاؤں میں مکان بنا دے، سیانی تھی، آگے ہاتھ بڑھایا، عمر یہ میرا ہاتھ دیکھیو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ دیکھا، کہا ذرا اس پر اپنا ہاتھ رکھنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ رکھا، کہا عمر وعدہ کر جو جو میں مانگوں دے گا، اگر تو چاہتا ہے اپنے حق معاف کر دوں تو عمر میری بات قبول کرے گا۔ حضرت عمر نے بیوی کی طرف دیکھا کہ ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو عمر کے کندھے برداشت نہ کر سکیں، بتا کیا مانگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ گھر والی نے بیٹھے بیٹھے حجرہ عائشہ کی طرف اپنا رخ کیا اور حضور کے روضہ انور کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی اس صاحب قبر والے سے کانوں سے سنا، اللہ اکبر، قیامت کے دن انہوں نے فرمایا میں اکیلا نہیں جاؤں گا، ساتھ اپنے جنت میں ابو بکر عمر کو لے کے جاؤں گا۔ عمر تیرے جنت میں جانے میں شک کوئی نہیں کہ حضور کی زبان نے تجھے جنتی کہہ دیا، لیکن عمر مجھے اپنا پتہ کوئی نہیں، وعدہ کر اکیلا نہیں جائے گا، میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنا، گڑ گڑا کے رونا شروع کر دیا، آسمان کی طرف دیکھا کہ اللہ عمر کو اپنا پتہ کوئی نہیں ہے، بیوی اپنا بوجھ ڈال رہی ہے، اللہ عمر کے چٹے بالوں کی لاج رکھ لینا، اے اللہ اگر یہ حق معاف کرتی ہے تو تو بھی عمر پر احسان کر دے، اس نے وعدہ کر لیا کہ میں نے حق معاف کر دیا، القا ہوا، اگر عمر تو نے اس نے اپنا حق معاف کر دیا تو ساتھ جنت کے اندر تیرا ساتھی بننے کا عرش والے نے بھی تیرے سے وعدہ کر لیا۔ یہ گھر کے اندر وعدے ہوا کرتے تھے، میں نے کچھ نہیں چاہیے بس آپ اللہ دا گھر دکھا دیو، مجھے کچھ نہیں چاہیے ایک دفعہ حضور دا روزہ دکھا دیو۔ اب تو کہتی نا جتھوں مرضی مرن تو پہلے میں نے اپنا مکان دے کے جاویں۔ اللہ اکبر، اس مکان کے وعدوں نے اللہ اکبر وعدہ کرنے والے کو قبروں میں پھینک دیا۔ آج سے 3-4 سال پہلے وہ عورت، وہ بہن، وہ ماں بلکہ میرے سے بڑی فون پہ باتیں کرتی تھی، انڈیا کی تھی، بہت ساری بچیاں ہیں جو اپنے دکھڑے سناتی۔ ایک دن وہ فون پہ کہنے لگی ابو عبد الحنان ابو، میں نے کہا جی، کہ آپ جہاں جلسے کرنے جاتے ہو، میں نے کہا جی، کہ وہ عورتوں کا انتظام ہوتا ہے، میں نے کہا جی، کہ پردے میں، میں نے کہا پردے میں انتظام ہوتا ہے۔ پھر وہ روئی اور اس نے اس دن بتایا مولانا میرے 3 بچے ہیں، پتہ نہیں 2 بیٹے 1 بیٹی یا 2 بیٹیاں 1 بیٹی، کہ مولانا جس جلسے میں میری مائیں بہنیں ہو وہاں جا کے بتلا دینا تمہاری انڈیا کی بہل کا پیغام ہے، جب بھی نماز پڑھ کر، قرآن پڑھ کر، ذکر اذکار کر کر، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کیا کرو تو ساتھ اپنے شوہر کی سلامتی کی دعا کیا کرو، اپنے سہاگ کی سلامتی کی دعا کیا کرو۔ میں نے کہا بیٹی کیوں؟ ایسی چیخ ماری کہ خدا کی قسم ہاتھ فون جس ہاتھ میں فون تھا کب کبھی آ گئی۔ میں نے کہا بیٹی کیا؟ کہ اللہ اکبر، میری ماں بہنوں کو جا کے بتلا دینا، جانور اپنے کھونٹے کے ساتھ اچھا لگتا ہے، جب کھونٹے کے ساتھ جانور کی رسی ٹوٹ جائے نہ گھر کا نہ گھاٹ کا رہتا ہے۔ مولانا جب تک شوہر تھا تو گھر میں ہل چلتی، اب شوہر مرے ہوئے 3 سال ہو گئے، اب اوقات 2 روٹیوں کی معلوم ہو گئی، رب اکبر کی قسم ہے عزت کے ساتھ دیتا کوئی نہیں، بعض مرتبہ روٹی لینے کے لیے انسان کو اپنی غیرت کا جنازہ نکالنا پڑتا ہے۔ کتنی گہری بات کر کے چلی گئی، اب تو کہہ رہی ہے مینوں نہیں پتا، جتھوں مرضی لے کے آ، اگر یہ بوجھ تیرے کندھے پر اللہ نہ کرے آ جاوے، اگر اللہ ریڈی لگانے کا، کہتی ہے مرد کو
عورت کو مرد کے ساتھ مرد جیسا کام مرد جو کرے عورت کو کرنا چاہیے. آؤ پھر بازار کے اندر ریڈی لگاؤ اور پھر بازار کے اندر دال چاول کا ہوٹل کھول لو. اللہ کی قسم جو اللہ نے آپ کو قرآن کی برکتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ جو جل شانہ نے آپ کو عزت دی, دنیا کا کوئی باطل مذہب نہیں جو اتنا عورت کا حق ادا کر رہا ہے. یہ تو عزت اللہ نے اسلام میں دی ہے. اور آپ نے قرآن پاک میں سورہ نور پڑھی ہوگی, سورہ نساء پڑھی ہوگی, آپ نے قرآن پاک میں کئی صورتیں پڑھی ہوگی. پتہ ہے اللہ جل شانہ اس امت کے افراد سے آپ کے حق کو کتنا منوا رہا ہے. بس میری بہن اب کچھ نہیں کرنا, تنگ لباس نہیں پہننا, دودھ والا ہو, سبزی والا ہو, رکشے والا ہو, بجلی کا بھی میٹر چیک کرنے والا ہو, گیس کا میٹر چیک کرنے والا ہو, کوشش کرنا تیری آواز بھی اس کے کانوں میں نہ جائے. چہرہ تو دور کی بات ہے, اگر امر مجبوری ہو تو شریعت اتنی اجازت دیتی ہے کہ پردے میں آ جائے. کوئی دودھ والا عبد القادر جیلانی نہیں, کوئی دودھ والا بایزید بستامی نہیں, سارے ہماری طرح کے انسان ہیں جن کے ساتھ ہر وقت نفس اور شیطان لگا ہوا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے, پردہ ہٹایا. اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے گرمی کے موسم میں ایسا موٹا لباس پہنا, پسینہ نچڑ نچڑ کے کپڑوں سے باہر آ رہا تھا. فاطمہ لگتا ہے نیند پوری نہیں ہوئی, ساری رات مصلے پہ کھڑی اور پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا نہیں گیا, دماغ پر زور آ گیا, سردی کے کپڑے گرمی میں پہن لیے. کہ علی تجھے پردے کے کنارے سے نبوت کی خوشبو نہیں آئی؟ ابھی ابھی میرے ابو یہاں سے گزر کے گئے. کون؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ابھی یہاں سے گزر کے گئے, پردہ ہٹا کے گئے. اور کہا بیٹی موٹا لباس پہنی ہو, پتلا نہ پہنی ہو, ایسا لباس نہ ہو تیرا جسم چھلک کے نظر آئے یا جسم کی باریکی نظر آئے. جبرائیل کہہ کے چلا گیا جو عورت اپنے باریک لباس میں اپنی عزت جسم کی پرواہ نہ کرتی, اللہ اکبر, اللہ سے جنت تو کیا جنت کی خوشبو کے قریب نہیں لگنے دے گا. اے علی میں نے ڈر کی وجہ سے اس موسم کے اندر موٹا لباس پہن لیا تاکہ انسان تو دور کی بات ہے فاطمہ کے وجود پر کسی غیرت والے فرشتے کی بھی نگاہ نہ پڑ جائے. حکومتوں کا سدھار, کاروبار کا معیار, گھر کا معیار, خدا کی قسم اس فیصلے پر ہے کہ اپنا کردار بدلو. اللہ کرے آپ کے گجرانوالہ کے اندر ایسا بیوٹی پارلر آ جائے جہاں آپ کی ڈینٹنگ پینٹنگ نہ ہو, اس بیوٹی پارلر کے اوپر لکھا ہو جلدی آ جاؤ, جلدی آ جاؤ. یہاں عائشہ کا کردار دیا جاتا ہے, یا عائشہ فاطمہ جیسی دلہن بنائی جاتی ہے, یا رقیہ زینب ام کلثوم کا کردار دیا جاتا ہے. غیرت والے نبی کی, غیرت والی امتیوں, کلمہ پڑھنے والیوں, تمہارا کردار تو اتنا اعلیٰ تھا. یہ سارے کے سارے علم کے مینار میرے پاس بیٹھے ہیں, اپنے اپنے ادارے کے مدیر بیٹھے ہیں. ان سے پوچھو دارالفتاء بھی ان کے پاس ہوگا. مرد بال کٹواوے یہ بھی انسانی جسم کا حصہ ہے. کوشش کرے نالی میں نہ پھینکے, کسی کچرے کے ڈھیر پہ نہ ڈالے, کوشش کرے ان کا احترام کرے, لیکن جگہ نہیں تو مجبوری ہے. لیکن یہ آسانی مرد کے لیے عورت کے لیے نہیں. کنگھی کرے, سر میں تیل لگائے اور کنگھی کے دانتوں سے کنگھی پھیرتے پھیرتے جتنے بال آئے ان کا گچھا بنا کر ڈسٹ بن میں نہ ڈالے, ڈسٹ کچرے کے ڈھیر پر نہ ڈالے. اگر کوئی دیوار میں سوراخ ہو اس میں رکھ دے, کوئی کاغذ میں لپیٹ کے باہر پھینکے, وگرنہ گڑا کھود کے اپنے بالوں کو چھپا دے. مالک کائنات کی غیرت اتنا بھی گوارا نہیں کرتی کنگھی کے دانتوں سے اترے ہوئے بالوں پر کسی غیر محرم کی نظر پڑ جائے تو ایمانداری سے بتا, جو خود بخود قدرتی بال ٹوٹے اللہ اسے کسی کو دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا, چہرہ دیکھنے کی اجازت کیسے دے گا؟